ایمان نہیں بچتا، اور جو یہ کہ کروڑ سپارہ ہے اور یہ تو صرف 30 ہے اور باقی سارا قرآن کدھر ہے، اور وہ امام مہدی آئیں گے تو پھر ظاہر ہوگا، اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ اب یہ تقریر ہو رہی ہے عشق رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر، اور یہ ہے زہر جس پر اوپر مٹھاس چڑھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ کیا کہتا ہے جو اب میری تقریر پر وہ ٹولہ کہے گا؟ کہتا ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ وہ پرندہ ساتھ تسلی بھی دلاتا ہے، جس طرح وہ آیا تھا آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے والا، اپنے خلاف ہی بتا رہا تھا شیطان کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو کوئی بات نہیں، ابو ہریرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ کنفرم کرا رہا ہے نا کہ مجھے تو شیطان نہ سمجھنا، میں شیطان ہوتا تو میں اپنے خلاف کیوں بولتا۔ یہ بہت بڑا طریقہ ہے نا کسی کو تسلی دینے کا۔ تو اب یہ کہتا دیکھو جی جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا نام لے تم اس کو اٹھا کے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ اب یہ تانا مجھے نہیں، جب وہ بول رہا تھا یہ تانا تھا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو، یہ تانا تھا غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے پہلے جن کا یہ مذہب تھا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور سارے اہل سنت کو۔ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے بات رافضیت والی کہ حد سے بڑھانے والی محبت، تو اس کو تو جو کرے ساری کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ حد سے جب مقام اہل بیت سے اوپر الوہیت کے ساتھ تو ساری 14 صدیاں کہتی ہیں، یہ 14 صدیوں کا تانا دے رہا ہے کہ تم پھر اس کو اٹھا کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ تو پھر یعنی اپنی صفائی دیتے ہوئے پھر کہتا ہے کہ جو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو پڑھے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا ہے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ اب کتنی تسلیاں دے رہا ہے۔ تو میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی تک اور بعد کے اسلاف تک کسی اس شخص کو جس نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے شریف پیار کیا اس کو اہل سنت سے نہیں نکالا، خواہ اس نے کتنا ہی کیا، لیکن شریع حد اس نے نہیں پھلانگی، نہ اس کو کھاتے میں ڈالا اور نہ اس کو واضح طور پر شیعہ کہا۔ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس قرآن کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں، میرے اکابر نے، وہ داتا گنج بخش ہوں یا حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، وہ حضرت بابا فرید ہوں یا مجدد الف ثانی ہوں علیہم الرحمہ، انہوں نے شرعی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کبھی بھی روافض کے کھاتے میں نہیں ڈالا، اور نہ ہی ہم ڈال رہے ہیں، ہم نے اسے ڈالا جسے تم چھپانا چاہتے ہو۔ وہ محبت جو قرآن و سنت سے متصادم سرکار فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ محبت اہل بیت نہیں، وہ جہنم کی ٹکٹ ہے۔ اب اس پر مزید اس نے یہ وضاحت کر دی، اگر تم نے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہے کہ گویا کہ سرکار اس نے تو مطلقاً قرار دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے میری اہل بیت کی شان میں، محبت و مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، قرآن میں کمی کر دی، اور تم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ اب یہ ایک بار اس کی زبان سے آپ یہ الفاظ سن لیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں، ان کی مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ اب دیکھو یہاں آپ نے یہ سنا کہ کمی کا رد کر رہا ہے، بڑھانے کا اس بات کر رہا ہے، اور کمی کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ جس کو شریعت کمی نہیں کہتی، جس کو شریعت کمی نہیں کہتی اسے کمی کہہ رہا ہے۔ شریعت کمی نہیں کہتی، مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے ان کی شان بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، مگر یہ معصوم نہیں کہ ان کا فرمان نبی جیسا ہو، یہ معصوم نہیں۔ نہ لفظوں میں شریعت کہتی ہے کہ یہ معصوم ہے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور نہ ہی
اس طرح جیسے آج کچھ لوگ بولتے وقت تو کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہے، مگر عملاً مانتے وہی عقیدہ ہیں جو روافض کا ہے، جو خطا اجتہادی کی نفی والا مسئلہ ہے۔ وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کہہ کے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں، مگر آگے ان کے لیے مانتے وہ چیز اس کی نفی کرتے ہیں جس کا آدم علیہ السلام کے لیے اس بات کرتے ہیں۔ تو مطلب بنا کہ ایک غیر نبی کے لیے وہ چیز نہیں مانتے، اسے توہین سمجھتے ہیں جو نبی کے لیے جائز سمجھتے ہیں، تو پھر غیر معصومہ کہہ کے بھی عملاً تو ان کا درجہ نبوت سے اوپر مانتے ہیں۔ یہی مطلب بنانا واضح طور پر۔ تو اس بنیاد پر جو تنقیص جس کو اس نے کہا اس کو شریعت تو تنقیص نہیں کہتی، بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے شریعت اسے کہتی ہے کہ تم شرعی حد کو بگاڑ رہے ہو۔ ان کی کروڑ ہا شانیں ہیں، آیت تطہیر ان کے لیے اللہ کا انعام ہے، ان کی ہر سانس اس پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہے، بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مگر یہ معصوم نہیں تو ان کا قول نبی علیہ السلام نہیں، ان کی یعنی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر یہ کہنا کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ معصومہ نہیں، اس کو کمی نہیں کہہ سکتے کہ تم پورا مانو نا، کیوں نہیں پورا مان رہے، تم کمی کر رہے ہو۔ اب یہ ہے 14 صدیوں کا ہمارا دین کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بال یقین مانتے ہیں، مگر یہ مان کے معصومہ نہیں مانتے، کیونکہ معصومہ ماننے سے بندہ سنی نہیں رہتا اور پھر آگے اسی سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب مجمع میں سمجھا رہا ہے کہ تم نے قرآن میں کمی کر دی برابر، تو اب آگے نعت خان اور عوام کیا سمجھیں کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر سیدہ کا جو کلام ہے یہاں یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیز منتقل کی جا رہی ہے آگے، آئی ہے نا سمجھ تم کو؟ یہ ہے رفض کی کاشتکاری اور یہ ہے رفض کے بیوپاری، اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری۔ اور آگے ہے ڈیوٹی ہماری کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ کیسے چلو گے تم جنت کی کیاری کی طرف، تو یہ ہم اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس تقریر کا ایک آگے نئی پروڈکشن دیکھ لو، یہ کلپ اس شخص کا سنو اور اس سے پہلے یہ سمجھو کہ کس طرح سنی سٹیجوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کفر یا عقیدہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نابغہ اثر سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا نام سونا مائی اور کیا کیا رکھوایا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں اور سب داد دے رہے ہیں، اور بات وہ ہے کہ جس کا نتیجہ کفر ہے۔ مثلا بالیقین جو شخص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شان میں مانتا ہے، وہ پکا کافر ہے، وہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا محب نہیں۔ اور زہرا پاک انشاءاللہ قیامت کے دن خود تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ ان کے جوتے کھائیں، کیونکہ ان کا مقام تو بلند و بالا ہے، ان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جوتے ماریں، لیکن وہ جب داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اس کمینے کو ایک بار سمجھاؤ کہ میری فضیلت بڑی ہے مگر میرے والد گرامی سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری فضیلت بیان کرنا، یہ مجھے تیر مارنا ہے، یہ مجھے دکھ پہنچانا ہے، تو اس نے سٹیجوں پہ بیٹھ کر دنیا میں مجھے تکلیف دی اور نام اس کا میری ہی محبت رکھا، تو اس کو پھینکو الٹا کر کے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ پڑھا رہا ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ آپ سے بھی اونچی شان والی ہے، تو کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ محبت اہل بیت ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ محبت علی ہے؟ کیا یہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ اب یہ سنو، یہ کلپ سنو،
یہ بندہ شاید آپ اپنے آپ کو سونا کہلواتا ہے، ہمیں کسی سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ہمارے قرآن سے کوئی ٹکرا رہا ہو، کتنے ہی بڑے آستانے کا ہو، کہیں کا وہ، ہم تو سب سے پہلے قرآن اور ایمان کو دیکھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ، جب بھی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی طرف آتی، قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے۔ سن لی حدیث، سن لی، سمجھ نہیں آئی، مجھے پتا ہے نہیں سمجھ آئی، رکو، محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے۔ نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ باتیں محسوس کرنے کے، اچھا نہیں، رکو، یہ جو میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جن تے میں تے بیٹھے رہاں گا نا، پھر جی کھڑا ہو جاؤں گا، تے جے میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آ جان تے پھر مرشد تے بیٹھے رہن گے، کھڑے ہو جان گے، تے جے بابا فرید بیٹھے ہوں مولا علی آ جان تے پھر بابا فرید تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے، تے جے مولا علی بیٹھے ہوں محمد آ جان تے کی خیال ہے، بیٹھے رہن گے۔ اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مرشد بھی بیٹھے ہیں، فرید بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، سارے نبی بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے کہنے دو نا، ساری کائنات اگر بیٹھی ہو، محمد آگے کھڑا ہونا پڑے گا، تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو تم نے سنی، اس میں یہ بندہ قطعی کفریہ عقیدہ لفظوں میں لپیٹ کر اسے محبت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا قرار دے کر سکھا کفر رہا ہے، کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا پیر آ جائے تو میں اٹھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرا پیر مجھ سے افضل ہے، میرا پیر بیٹھا ہو داتا صاحب آ جائے تو میرا پیر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ داتا صاحب افضل ہے، داتا صاحب بیٹھے ہوں تو رسول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اب اگلے جملے میں وہ بات سچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلوہ گر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ، بات سچی ہے، مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم مولا علی سے افضل ہیں، ایسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر جب سرکار کھڑے ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہے، کیونکہ پیچھے دلیل اس طرح ہی آ رہی ہے نا، یہی سمجھ آتا ہے نا بچنے والوں کو۔ اب حدیث میں تو کوئی شک نہیں، اب اس پر کوئی اعتراض کرے کیونکہ وہ تو حدیث میں ہے، اعتراض کس چیز کا؟ حدیث پر اعتراض نہیں، حدیث سچی ہے، بالیقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے پر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، مگر اس کھڑے ہونے کو یوں بیان کرنا، اس کھڑے ہونے کو کہ جس سے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، یہ نتیجہ کفریہ، واضح لفظوں میں نہیں کہ واضح لفظوں میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شکاری کا اتحادی ہے اور بچ جاؤ اس سے، یہ روافض والا عقیدہ پڑھا رہا ہے، یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سرکار سے افضل مان رہا ہے، ہم نے تو سیدہ کی شان سرکار کے صدقے مانی ہوئی ہے، تو پھر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں مجھے سمجھ نہ جائیں، تو اس نے وہ جملہ لپیٹا ہے حدیث، لیکن مطلب تو 100% وہی ہے نا، وہ بولو تو صحیح، یعنی مطلب یہ وہ سمجھا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ اب اس مجمع میں کئی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو تم نے دیکھی کیا؟ وہ خود کتنا راضی زماں بن کے بیٹھا ہوا ہے، کشاف الحقائق بن کے، اور شرم اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کفر کا دھندا کر رہا ہے۔ اور اب جب ہم چھوٹی سی واردات پر نہیں
ان محلے میں کسی کے مکان کو نقب لگ رہی تھی، لوگ کہیں تو بڑا عجیب ہے، تیرے سامنے لگ رہی تھی تو بولا کیوں نہیں؟ اور یہ نقب جو پورے دین کو لگ رہی ہے، میں یہ کلپ سن کے بھی نہ بولوں تو میرا اپنا دین کیسے بچے؟ اب میرے سامنے دو رستے ہوں گے، یا دین بچاؤں یا پھر اپنا تقدس بچاؤں، جو آج بہت سے لوگ بچانے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں چور کو چور کہوں تو چور کے لونڈے مجھ پہ حملہ کریں گے، تو میں کہوں چلو میں بچ جاؤں، مجھے کوئی گالی نہ دے، میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے، میری ماں کو کوئی گالی نہ دے، قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو یہ میرا مسلک نہیں۔ میں حضرت حافظ الحدیث کا مرید ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آتی؟ یہ روحانیت ہے جو کمزوروں کو شہزور بناتی ہے۔ اب پوری دنیا کے گنڈے، چاپر، اقتدار، وزیر، حکومتیں ایک نہیں، سب مقابلے میں ہیں، مگر کوئی خطرہ نہیں۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، شاہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالی، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ اس موقع پر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے علماء، مدرسین، شیوخ الحدیث میرے سر کا تاج ہیں، سر کے مرض دوائی، سر کے درد کی وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اپنی جگہ اس کا مقام ہے، ضرورت ہے، اور وہ دینے والے بھی اچھے ہیں، مگر جب پھیلا ہوا مرض پیٹ درد کا ہو، اب سر درد کی دوائی نہ دو، خدا کے لیے اپنے دواخانے میں پڑی ہوئی وہ دوائی دو لوگوں کو جس سے پیٹ کا درد، اور زبانیں کھول لو، بولو، میری حمایت میں نہیں، میں نے تو کہا نہ کرو، مگر وہ کرو کہ جو فریضہ ہے تم پہ، کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں تو معالج بنایا تھا، اور تم اس بات سے کہ مریض کہہ رہے تھے دوائی کڑوی بڑی ہے، کڑوی بڑی ہے، اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے، اور تم گولی سے ڈر گئے، یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے تو تم اس سے ڈر گئے۔ مریض تو دوائی سے نفرت کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اگر با عقل ہو تو نہیں کرتا، کڑوی بھی پی جاتا ہے کہ صحت ملے گی۔ تو یہ موضوع بیان کرنا جو اپنے اپنے حجروں میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور جمعوں میں کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، اور کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی ناسبی کہہ رہا ہے، کوئی خارجی کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے جب رب نے تجھے شفا خانہ دیا ہوا ہے تو دوائی تیار ہے، اور وقت ہے وہ دوائی دینے کا، اور مریض مرنے کو ہیں، تو مر گئے اگر اسی عالم میں تو رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارا منصب تھا، تمہیں دوائی دی تھی، تمہیں معالج بنایا تھا، اور تم صرف چند لفظوں کے ڈر سے دوائی نہیں دیتے رہے۔ تو اس بنیاد پر سارے زبانیں کھول کر حق کی آواز آج بلند کریں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا وقت کی آج کی یہی حسن۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں کچھ لوگ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو بھکی شریف امام الاسد حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر ادھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے یا میرے اندر کوئی خوبی ہے
یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے، وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے، اور اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے۔ مجھے جو چاہو کہو، جو چاہو کہو، مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو۔ جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو، میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویلا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویلا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویلا بھیڑ دائے۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زبان سے بارہا سنا، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویلا بھیڑ دائے۔ پنجابی میں جاب وہ جلدی کو کہتے ہیں نا، مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی اور اتنا یقین تھا کہ فوراً مشکل حل ہو جاتی تھی۔ آج جس مرکز میں وہ سوئی ہیں، کروڑوں رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گھڑی میں ان پر، تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف منسوب کرو، مجھے کروڑوں گالیاں دو، مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبان تان مت پھیلاؤ۔ اور اس میں تمہیں کیا خبر کہ گولڑا شریف کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بھکی شریف کا مقام کیا ہے۔ اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، پیکرے علم و امامت ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا۔ یہ میں اقبال کے وہ شعر گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب۔ کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبان تان دراز نہ کرے، کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیران طریقت آرام فرما ہیں، اور میرا یقین ہے اس خاک کے گولڑا شریف کی خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب۔ اور بھکی شریف کے بارے میں بھی میں کہوں گا حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہ کوئی کمینہ زبان تان دراز نہ کرے، تمہیں کیا خبر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب۔ میں ہوں مرید حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، آستانہ عالیہ اور بھکی شریف حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، آستانہ عالیہ مقدسہ کیلیاں، اور حضرت کیلیاں والا شریف کا پیر خانہ ہے بر صغیر کی وہ یونیورسٹی جس نے کتنے ولی تیار کی، آستانہ عالیہ مقدسہ شرک پور شریف، اور شرک پور شریف کا پیر خانہ ہے وہ امیر الدین کی بستی، دین کے امیر کی بستی، جہاں شیر ربانی نے جا کے ولایت پڑھی، فیض پایا، وہ ہے کوٹلہ شریف۔ عجیب اتفاق ہے آج گولڑا شریف اور کوٹلہ شریف، گولڑا شریف والوں کی کتاب کا حوالہ دیا، گولڑا شریف کے الفاظ پڑھے تو کوٹلہ شریف کی آواز بول پڑی۔ یہ جن آستانوں کا میں نے نام لیا یہ سارے مشائخ، بھکی شریف ہو، کیلا والا شریف ہو، شرک پور شریف ہو، کرما والا شریف ہو، گنگ شریف ہو، اور پھر اوپر کوٹلہ شریف ہو، اوپر جو ہے جاتے جاتے بالآخر مدینہ شریف، یہ آج کے مشائخ جو ان آستانوں میں زندہ ہیں یقیناً آج بھی وہ حق پر ہیں، حق پر ہیں، یعنی میری معلومات کے مطابق حق پر ہیں، آج بھی میں انہیں حق پر ہی کہوں گا، لیکن ضابط فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت کوٹلہ شریف، ذرا اس پیر کی بھی تو بات سن، پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ کس آستانے کے سے زیادہ نشین۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نچلے جو شاخیں آستانے ان کی کوئی بے ادبی کر رہا ہوں یا ان میں سے کسی ہر ایک پر ان کی فضیلت بیان رہا ہوں، میں صرف اس نسبت سے کہ کس نے کس سے فیض پایا آستانے کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا، بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت امت کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا ہوا تھا اس میجر آستانے نے
सुप्रीम आस्ताने ने, इसके सज्जादा नशीन ने, जो डॉक्टर हैं, जो शेखुल हदीस और उस्ताजुल उलमा हैं, जो जामिया अमीरिया के मुहतमिम हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझते हुए एक एलामिया जारी करके और फिर हाथ जोड़ के अपने सबको कहा कि फैसला तो हो चुका है, और मांगते क्या? वो हैं हजरत डॉक्टर मियां सगीर अहमद नक्शबंदी। और ये कोटला शरीफ के कैसे शेर हैं? पहले हजरत किबला मियां तनवीर अहमद कोटलवी, उन्होंने कलमा हक बुलंद किया। और अब ये जो एलामिया है, और मैं ये भी बताऊं, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, मेरी उनसे ना मुलाकात हुई है, ना फोन पे बात हुई, ना मैंने उनके पास किसी को भेजा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं जब जुबान से कि हम किसी से हमायत की भीख नहीं मांगेंगे। ना किसी को भेजा है, ना उन्हें फोन किया है। लेकिन अल्लाह वालों को यह तो पता है ना कि करबला वक्त में जो खड़ा है उसका साथ देना है। अब उनकी सदारत में जो एलामिया पेश हुआ, जहां बरेली शरीफ के खलीफा मुजाज और इस वक्त के बहुत बड़े माहिर उस्ताद दरस निजामी के शेखुल हदीस पीर मोहम्मद राशिद रिजवी साहब भी साथ बैठे हैं, और कितने उलमाए किराम बैठे, अपने आप उन्होंने एक एलामिया पेश किया। और उस एलामिया का मकसद अहले सुन्नत के उलमा को और शुयूख को दावत देना है। और फिर साथ उन्होंने मुतालबात की हुकूमत वक्त से। तो ये क्यों किए कि कुरान उन्हें कह रहा था वला तक्तुमुश शहादा, गवाही ना छुपाओ। अब गवाही तो है करोड़ों के पास, मगर ना छुपाने की शान थोड़ों को मिली है, करोड़ों में से थोड़ों को। और हम चाहते हैं कि करोड़ों को ही मिले ना छुपाने की शान। क्यों? आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, कि जो छुपाएगा तो वो उसका दिल गुनाहगार है। अब मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता, सिर्फ आयत पढ़ रहा हूं। किसी का ख्याल किसी पीर या किसी आलिम की तरफ ना जाए, सारे ख्याल फिक्स मेरी बात की तरफ रख के आयत सुन। गवाही किस पे देनी है? गवाही देनी है कि सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान या सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम का कोई फर्द भी सरकार से अफजल ना सरकार के बाद। गवाही ये देनी है, मासूम सिर्फ नबी हैं इंसानों में। गवाही ये देनी है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। गवाही ये देनी है कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दिल से फदक के फैसले को हक माना था। गवाही ये देनी है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फदक का फैसला करते हुए या इसके अलावा पूरी जिंदगी में वो जालिम नहीं थे और वो खलीफातुर रसूल अलैहिस्सलाम बिला फसल हैं। इस चीज की गवाही देनी है। कौन नहीं समझता कि गवाही किस चीज पे आज देनी है? क्या जंग हो रही है? ये गवाही देनी है ना, और किस चीज की है? मेरी तो नहीं देनी, जिस महाज पे मैं खड़ा हूं उसकी देनी है। तो फिर हम किसी से क्यों भीख मांगे? मुझसे तो शायद ज्यादा वो जानते हैं कि मकाम सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु पे गवाही देना इस वक्त कितना जरूरी है कि जब चैनलों पर उनको जालिम और काफिर कहा जा रहा है माज़अल्लाह, और फिर हुकूमत को यह कहना कि आंखें खोलो, इस पाक देश में अल्लाह की उलूहियत पे हमले हो रहे हैं, तौहीन हो रही है, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है, तौहीन अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम हो रही है, तौहीन सहाबा, तौहीन खुलफाए राशिदीन, तौहीन औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हुम व रहमहुमुल्लाह ताला हो रही है। और तुम शर्म करो असेंबलियों में करारदादे पास करने वालों। और आज जब कुरान की बात सामने आई तुमने उसी शख्स के खिलाफ करारदादे मंजूर करना शुरू कर दी। वो एलामिया मैं समझता हूं कि ये इस वक्त का कायदाना किरदार है जो कोटला शरीफ के चश्मो चराग ने पेश करके वाकई साबित कर दिया है कि बड़ों के काम भी बड़े होते हैं। आप सारे हजरात अब ये सुने और देखें कि कहे बगैर लोग कैसी कैसी गवाही दे रहे हैं। आखिर ये भी तो गालियों से नहीं डरे, हक की गवाही दी है तो बाकी सबको भी अपनी आकबत के लिए ये काम करना चाहिए। चलो सुनो और सबको सुनाओ कि पाकिस्तान में रूहानियत के हेडक्वार्टर से क्या हुक्मनामा जारी हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 23 जून 2020 बरोज़ मंगल ज़िला शेखुपुरा के उलमाए कराम और अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदा तंजीमात का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इत्तेफाक़ राय से ये एलामिया जारी किया जा रहा है।
نمبر 1، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فتح کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا، اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق اہل سنت میں اضطراب کی کیفیت محسوس ہوئی، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ استعمال کیا، اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح آویزہ رہا۔ اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں، لہٰذا مشائخ اعظام، خطباء، علماء، نقباء اور نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنہ پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی راہ لی جائے، اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے۔ نمبر 2، ہم کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت امن پسند ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں، لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے۔ نمبر 4، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص سیدہ پاک کی گرد راہ پر ہماری جانیں بھی قربان، لیکن نام نہاد محبین اہل بیت کی طرف سے محبت اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی و بے ادبی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نمبر 5، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں افراد راہ راست پر آئے۔ آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہ توحید و رسالت اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور ادب و احترام کا درس دیا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے؟ نمبر 6، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جھوٹی درج FIRs کو فی الفور خارج کیا جائے۔ والسلام علیکم۔ احباب ذی وقار، اس وقت موجودہ حالات میں اہل سنت و جماعت کی ایک نامور شخصیت، مستند عالم دین، ہزاروں علماء کے استاد، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زندہ شرف کے متعلق فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے حوالے سے میں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی ذمہ داری کے ساتھ پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کر، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر ان پیران اعظام، مشائخ اعظام، محراب و منبر کے وارث خطباء، نعت خواں، ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ آرزو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدارا اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام دیا جائے۔ کیا
یہ طوفان ہے جس کو دین کی ابتدا کا بھی علم نہیں، وہ بھی کنز العلماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر، آمنے سامنے ہونا تو کیا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے۔ خدا را جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، لیکن خدا را زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا، اب اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا، اور وہ کلپ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بے ادبی اور گستاخی والا کروڑواں حصہ بھی ہو تو اللہ مجھے زندگی نہ دے، مجھے ابھی تباہ کر دے، مجھے ابھی تباہ کر دے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں بڑے وثوق کے ساتھ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ فکر رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، افکار رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا تو سبق یہ ہے، اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر، یہ ہے رستہ تیرا۔ جس کی فکر کو لے کر کنز العلماء پوری دنیا میں پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کا، گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر، زخموں پر مرہم رکھا ہے، ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے، یہاں ہی رک جانا چاہیے۔ ہزاروں گستاخ صحابہ کرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، کوئی احتجاج نہیں ہو رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے، ہمیں اپنا منہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را اس راستے کو، اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا درد، میرے یہ جذبات منفی انداز سے نہیں، مثبت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تم نے سن لیا، اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بے گناہ بے خطا طیبہ طاہرہ، سن لو سب یہ برملا، بے خطا بے گناہ، لبیک